بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا تو وہ ان کی پاکیزہ و بلند قدر زندگی کو یاد کر کے رونے لگے اور پھر بولے، مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال قدر و قیمت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے دنوں میں سے ایک دن تھا، یا اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور غار سور ان کی پہلی منزل بنا تھا۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار پر پہنچے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہوں اور وہ ضرر پہنچائیں تو مجھ کو ضرر پہنچائیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور غار کو اندر سے اچھی طرح صاف کر کے انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہہ بند سے کپڑا پھاڑ کر زیادہ تر سوراخوں کو بند کر دیا تھا، اس وجہ سے باقی دو سوراخ رہ گئے تھے۔ ان کو بند کرنے کے لیے تہہ بند کا کپڑا نہ بچا۔ ان دونوں سوراخوں کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے کالا سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ بالآخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، اے ابو بکر صدیق، یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً جاتی رہیں۔ اسی کالے سانپ کا وہ زہر تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوبارہ اثر انداز ہوا اور اسی کے سبب
ان کی موت واقع ہوئی، اور ان کے وہ دن کے جس کے بارے میں میری آرزو ہے کہ کاش میری زندگی بھر کے اعمال ان کے صرف اس دن کے عمل کے برابر قرار پائیں۔ وہ دن تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت پائی۔